ویلکم بیک ناظرین. عربی زبان قرآن کریم اور قرآن کریم کی سمجھ لے کے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یہ ڈائریکٹ اپروچ ہے جس کے تھرو ہم ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. پرنسپل معہد اللغة العربیہ ہیں. کنسلٹنٹ HEC فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن ہے, اور ڈائریکٹر ہیں اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ للعالمین F84 اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت احسن طریقے سے آپ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ جو ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی قبول فرمائے, اور آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور اسکرینس کے سامنے بھی یقیناً اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, جنہوں نے کتابیں لے چکے ہوں گے, حاصل کر چکے ہوں گے, کتابیں لے کے بیٹھے ہوں گے, تیار ہوں گے سبق کے لیے, اور آپ کے انتظار میں ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ شروع کیجیے. بسم اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا رسول اللہ. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے. ہم کس طریقے سے قرآن سمجھ رہے ہیں یا قرآن سمجھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ سلائیڈ آپ کو تھوڑا سا پچھلے اسباق کا نقشہ بھی بتا دے گی, اور آج کا جو سبق ہے اور آئندہ کے اسباق کا جو فائدہ ہے قرآن سمجھنے کے حوالے سے وہ بھی بتا دیں گی. کیا آپ تک میری سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کے سامنے جو ایک سلائیڈ ہے, یہ ایک سیڑھیاں ہیں, اور سیڑھی ہے اس میں 10 قدم ہیں. جو قرآن کریم کو ان سیڑھی کے ذریعے یا ان قدموں کو اٹھاتا جائے گا, سیکھتا جائے گا, وہ قرآن عربی میں سمجھتا جائے گا. 1 2 3 آج ہمارا 3rd یونٹ ہمارا جو ہے معلم القرآن کتاب کا چل رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم زیرو سے شروع ہوئے تھے, کچھ نہیں پتا تھا. معلم القرآن کتاب کا نظام ہی ہے کہ زیرو سے شروع کریں گے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف بڑھیں گے. جو آغاز جو تھا قرآن کا, ایک صفحہ ہم پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں آتا, ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. اس اندھیرے کو ہم ختم کر رہے تھے. جو اس کتاب کو ترتیب سے پڑھے گا اور پہلا یونٹ یا پہلی سیڑھی میں جو میں دکھا رہا تھا, جو اس کو مکمل کرے گا, وہ قرآن کریم کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. یہ پہلے 2 گھنٹے کی جو ہماری کلاسز تھی, پہلے 4 سیشن, اس میں ہم زیرو سے بڑھے تھے اور قرآن کے ہر صفحے سے 10%, 8%, 9% سمجھ رہے تھے. یہ جو سلائیڈ ہے, یہ اس کا اثر قرآن کریم کے ہر صفحے پر جائے گا. اس نظام کا کسی ایک مخصوص مقام سے تعلق نہیں ہے. آج ہمارا یونٹ نمبر 3 کا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے, اور کل یہ مکمل ہو جائے گا. اب یہ اسٹوڈنٹس قرآن کے ہر صفحے سے 21 سے 22% سمجھتے ہوں گے. یہ الفاظ السماوات والارض ما فی السماوات والارض یوم الجمع لیوم الجمع ذالک یوم التغابن عذاب علیم بالبینات ابشر واللہ غنی حمید. الفاظ ہیں, قطعے ہیں, جملے ہیں. یہ عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے. یہ دوبارہ میں خلاصہ بیان کر دوں, صرف آج ہماری یہ 10ویں کلاس ہے, 11ویں کلاس ہے, اور ابھی ہمیں سیکھتے سکھاتے ہوئے 5 گھنٹے ہوئے ہیں, اور آج 6ٹھے گھنٹے کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن یہ طالب علم اگر قرآن کریم کے کسی بھی صفحے سے کھولیں گے, جو زیرو اسٹوڈنٹس تھے, بالکل نہیں سمجھتے تھے, وہ قرآن کے ہر صفحے سے اب اتنا سمجھ رہے ہوں گے. یہ کہیں گے ہم قرآن کریم جہاں سے بھی کھولتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک نظام ہے, ایک خاص نظام ہے, جس میں اللہ کی کتاب میں 10 قسم کے الفاظ ہیں, اور وہ برابر ہر صفحے پہ پھیلے ہوئے ہیں. ان میں سے 3 قسم کے الفاظ, جملے, ہمارے یہ طالب علم اور جو دیکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو سمجھ چکے ہیں. آئیے سبق کی طرف. آپ چاروں طلباء کے سامنے, طلباء و طالبات کے سامنے صرف ایک نئی بات آئے گی. اگرچہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن میں ایک نئے سبق کے طور پہ پڑھاؤں گا تاکہ جو لوگ نئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آئیں. آپ ایک لفظ پڑھ کے آئے ہیں, بار بار ہمارے پاس رب, کتاب, آسان سے الفاظ پڑھ کے آئے ہیں. عربی زبان میں کوئی کسی بھی لفظ کے بعد اس کے مالک کا نام آ جاتا ہے, اور درمیان میں ایک پیش ہوگی. یہ جو لفظ وہ ہمارے پاس ہے رب. رب کس کا ہو گیا؟ عرش کا. رب کس کا ہو گیا؟ عزت کا. آپ ایک لفظ لیں, اور اگر جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کا اور کی کا تعلق, فلاں کی کتاب, خالد کے گھر, عبداللہ کی گاڑی, محمود کے والد, عربی زبان کی کتاب, ٹی وی کا پروگرام, یہ کا اور کی کا جو تعلق ہے عربی زبان میں بہت آسانی سے اس طرح بنتا ہے کہ آپ اس لفظ کے ساتھ اس کے مالک کا نام لگا دیں اور درمیان میں پیش آ جائے گی. اب بتائیے, آپ بتائیں گے, بتائیے کیا مطلب ہوگا رب العرش؟ عرش کا رب. اور رب العزہ؟ عزت کا رب. اور رب السماوات؟ آسمانوں کا رب. رب المشرق؟
مشرق کا رب، رب المغرب، مغرب کا رب، رب ہارون، ہارون کا رب، رب موسیٰ۔ موسیٰ کا رب۔ اللہ کی کتاب میں نظام دیکھیں، اللہ نے عربی زبان کے اس طرح بننے والے خطوں کی مشق بھی انہی آسان الفاظ کی ذریعے کروائی ہے جو ہمارے گزشتہ تمام اسباق کا حصہ تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اب آپ یہ بتائیے گا، آپ تینوں، آپ کے پاس جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے میں آپ کے سامنے مثالیں لاتا جاؤں گا، عربی کی مثالیں ہوں گی، قرآن کی ہوں گی، میں ترجمہ نہیں کرواؤں گا، آپ اس کو سمجھتے جائیں گے۔ اب بتائیے، رب المشرق، رب العرش اور رب السماء، ان تینوں کا مطلب بولیے۔ مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمان کا رب۔ جب آپ ان کا مطلب بتا چکے ہیں تو آپ بتائیے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا یوم القیامہ، قیامت کا دن، اور یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یوم الحج، حج کا دن، یوم الحسرہ، ندامت کا دن، ندامت کا دن، حسرت کا، پچھتاوے کا دن، اب بتائیے کیا مطلب ہوگا یوم الدین۔ انصاف کا انصاف کا دن۔ دن، اب دین کا ایک مطلب دین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انصاف۔ چونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، خود بخود آپ کا ذہن کہے گا یہاں سے مراد وہ قیامت و انصاف ہوگا۔ اب بتائیے کیا مطلب ہے یوم الزینہ۔ زینت کا دن، اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ تینوں بھی آپ کو سمجھ آ چکے ہیں۔ بتائیے کیا مطلب ہے یوم الحساب حساب کا دن، اور یوم الفتح۔ فتح کا دن، البعث نیا لفظ ہے، مطلب لکھا ہوا ہے۔ اب آپ پورا بتائیں یوم البعث کا مطلب کیا ہوگا۔ اٹھائے جانے کا دن۔ آپ 1 منٹ کے اندر اس صفحے کو بھی سمجھ چکے ہیں، قرآن کریم میں جو کا اور کی کے الفاظ بنتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ چکے۔ اب آپ کے سامنے قوم کا لفظ اگلے کسی چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا قوم ہود، ہود کی قوم، اور قوم لوط، لوط کی قوم، قوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم، قوم یونس، یونس کی قوم، آل ابراہیم، ابراہیم کا قبیلہ، ابراہیم کا قوم، اور آل یعقوب، یعقوب کی کا قوم، قبیلہ، آل ہارون، ہارون کی قوم قوم، یا قبیلہ، اور آل عمران، عمران کی قوم یا قبیلہ، آل فرعون، فرعون کی قوم یا قبیلہ، آل لوط۔ لوط کی قوم یا قبیلہ۔ اب بتائیے ہمارے پاس عذاب اللہ کا مطلب کیا ہوگا۔ عذاب اللہ، اللہ اللہ کا کا عذاب، عذاب، عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، عذاب الجحیم، جہنم کا عذاب، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، عذاب السموم، جلسنے کا جلسنے کا عذاب، کا عذاب، جھلسنے کا عذاب، اور عذاب السعیر۔ دہتی آگ کا عذاب۔ یہ جو نئے الفاظ ہیں اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے، بار بار وہ صفحہ کھولنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ووکیبلری آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کلمہ یا بات۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یا اللہ کی بات، اللہ کی بات یا اللہ کا کلمہ یا اللہ کا فرمان۔ کلمۃ العذاب کا مطلب کیا ہو جائے گا۔ عذاب کی بات، یا عذاب کی بات، قرآن میں بار بار دار کا لفظ آئے گا اور اگلے لفظ کی طرف منسوب ہوگا، اور کا اور کی کا تعلق ہوگا۔ کیا مطلب ہوگا دار الآخرہ، آخرت کا گھر، اور دار القرار، ہمیشہ رہنے کا جگہ، ہمیشہ رہنے کا گھر، اور دار السلام کا مطلب کیا ہوگا۔ سلامتی کا گھر۔ یہ صفحہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں، یہ صفحات آپ سمجھتے جائیں گے، قرآن کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم براہ راست عربی میں سمجھ آئے گا۔ اب بتائیے ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جو اگلے الفاظ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اور وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ، وعد الحق، حق کا وعدہ، متاع الدنیا، دنیا کا سامان، متاع الحیات، زندگی کا سامان، متاع الغرور۔ دھوکے کا سامان۔ جب آپ یہ بھی سمجھ چکے قرآن کریم کے یہ قطعے سمجھیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ قطعے ہی آیات بن جائیں گے آپ کے، جب سابقہ الفاظ کے ساتھ یہ چیز جڑے گی۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، وہ چیز اللہ کی ہو چکی ہے۔ اب بتائیے اسم اللہ کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ کا نام، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اور فضل اللہ، اللہ کا فضل، اور رسول اللہ، اللہ کا رسول، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اور کیا مطلب ہوگا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ہد اللہ، اللہ کی ہدایت، حب اللہ، اللہ کی محبت، اور خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کا مختلف چیزوں کا بنانا، اللہ کی تخلیق، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، نصر اللہ، اللہ کی مدد، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اور دین اللہ۔ اللہ کا دین۔ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کروائی ہوئی مشق کے ذریعے آپ کے تمام وہ باتیں پختہ ہوتی جائیں گی جو ہم گرامر کے ذریعے سکھاتے ہیں،
اور میں نے آپ کو یہ نہیں کہا یہ مضاف ہے، مضاف لہ ہے، مرکب اضافی ہے، مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، فلاں فلاں چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زبان استعمال کا نام ہے اور فہم اس استعمال کو سمجھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ زبانوں کو اور باتوں کو استعمال کے ذریعے سکھاتے ہیں، نہ کہ گرامر کے ذریعے۔ یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں، اب مجھے بتائیے گا آپ کے سامنے یہ آپ کا جو سلائیڈ آ رہی ہے، رب السماوات، کیا مطلب ہوگا رب السماوات؟ آسمان کا رب، اور ملک السماوات، آسمانوں کا بادشاہ، نور السماوات، آسمانوں کا نور، اور فاطر السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ملکوت ہوتی ہے بادشاہت، تو کیا مطلب ہوگا ملکوت السماوات؟ آسمانوں کی بادشاہت، بدیع ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، انوینٹر، کیا مطلب ہوگا بدیع السماوات؟ آسمانوں کا موجد، جنود اور خزائن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جمع کے الفاظ ہیں، لشکروں اور خزانوں کے لیے آتے ہیں، تو کیا مطلب ہوگا جنود السماوات؟ آسمانوں کے لشکر، اور خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے۔ یہ تمام مثالیں جو پچھلے 3-4 منٹ میں گزری ہیں، ان میں جو الفاظ، دو الفاظ مل کے ایک چیز بنے ہیں، پہلی چیز دوسرے کی ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان کا اور کی کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق الفاظ کے جڑنے سے بنتا ہے، نہ کہ گرامر اور فلسفے کی تعریف سے۔ تعریفیں تو بعد میں ہوئیں، یہ چیزیں پہلے جڑ چکی تھیں۔ اگر تعریفوں اور گرامر کے ذریعے چیزیں جڑنی ہوتی تو پہلے تعریفیں وجود میں آتی، پھر انسان زبان استعمال کرتا۔ غلط فہمی سے نکلیے۔ اللہ کی کتاب جو خوبصورت اور آسان ہے، اس کی زبان بھی پیاری اور آسان ہے، اس کو جو ہم نے فلسفے میں اور گرامر میں الجھا رکھا ہے، اس کی بجائے سیدھے سیدھے فطری طریقوں کے ذریعے قرآن سکھائیں، انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا۔ کیا مطلب ہوگا علم الکتاب؟ کتاب کا علم، اور تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل، اور اہل الکتاب، کتاب والے، کتاب والے یا کتاب والا دونوں مفہوم میں آتا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے نازل کرنا، کیا مطلب ہوگا تنزیل الکتاب؟ کتاب کا نازل کیا جانا۔ اب بتائیے گا ہمارے پاس لیل ہوتی ہے رات، تو آیت اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کی نشانی، اور اختلاف اللیل، رات کا اختلاف، گھڑیاں ہوتی ہیں آنا، اب بتائیے آنا اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کی گھڑیاں، اور غسق اللیل، رات کے اندھیرا، ثواب الدنیا کا مطلب آپ بتائیں؟ دنیا کا ثواب، متاع الدنیا آپ سمجھ دنیا رہے کا ہیں؟ سامان، اور عرض الدنیا، دنیا کا سامان، دنیا کا سامان، حرث ہوتی ہے کھیتی، تو کیا مطلب ہوگا دنیا حرث کی الدنیا؟ کھیتی۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب میں کیسے آسان انداز سے وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز پختہ کروا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، اجر الآخرہ، آخرت کا اجر، عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، اور لقاء الآخرہ۔ آخرت کی ملاقات۔ جب آپ یہ حصہ سمجھ چکے ہیں تو اب بتائیے گا آپ کے سامنے اگر یہ الفاظ آ جائیں جو میں نے سکرین پہ بڑے کر دیے ہیں، کیا مطلب ہوگا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا رب، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب، اور عالم الغیب والشہادہ۔ غیب اور ظاہر کا جاننے والا۔ آپ جب اتنی سی بات سمجھ چکے تو وہی لا جو آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ نے دوسری کلاس میں پڑھا تھا، یقیناً کے لیے آتا ہے، وہ آج کے سبق کے ساتھ ملے گا۔ تو بتائیے گا لذکر اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ کا ذکر، اور لاجر الآخرہ، یقیناً آخرت کا اجر، اور مقت ہوتا ہے غصہ، کیا مطلب ہوگا لمقت اللہ، یقیناً اللہ کا غصہ، یا اللہ کا غضب، لدار الآخرہ، یقیناً آخرت کا گھر، ذو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا والا، تو کیا مطلب ہوگا لذو فضل، یقیناً فضل والا، اور حظ ہوتا ہے نصیب، تو کیا مطلب ہو جائے گا لذو حظ، یقیناً نصیب والا۔ یقینا نصیب والا۔ جب آپ یہ سمجھ چکے تو لیجئے اللہ کی کتاب کے میں نے جملے آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آیا، میں ان کا ترجمہ نہیں کرواؤں گا، میں اللہ کی کتاب میں آنے والے جملے ترتیب سے اللہ کی توفیق سے آپ کو عربی میں ہی سمجھاتا جاؤں گا۔ اب یہ جو جملے ہیں یہ آپ عربی میں انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا ھذا یوم الدین، یہ حساب کا دن ہے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، اور کیا مطلب ہوگا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی نشانیاں ہیں، اور تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ۔ کتاب کا نازل کیا جانا اللہ سے ہے۔ جب آپ یہ سمجھ چکے تو قرآن کے یہ جملے بھی اب ترجمے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی مطلب بتائیں، یہ فہم قرآن ہے۔ اگر آپ انگلش فوراً سمجھ سکتے ہیں، بایو کیمسٹری میں انگلش میں سمجھ سکتے ہیں، میتھس کی کمنٹری سمجھ سکتے ہیں، تو میرے رب کا میٹھا پیارا آسان کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ لیجئے بتائیے کیا مطلب ہوگا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسعت والی ہے، ثواب اللہ خیر، اور اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے،
اور اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر. جب آپ یہ بھی سمجھ چکے اور انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے، اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیا مطلب ہوگا؟ اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا ہے. عذاب الآخرة أكبر. اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے زیادہ بڑا ہے. مقت اللہ اکبر. یقیناً اللہ کا عذاب سب سے زیادہ بڑا ہے. وہ فارمیٹ ہے جو سب سے زیادہ کا مفہوم دیتا ہے، رسوا کرنے کے لیے لفظ ہوتا ہے. اب کیا مطلب ہوگا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى. اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے رسوا کن ہے. یہ جملے آج ہمیں 11واں دن ہے اور یہ عربی میں سمجھتے ہیں. میں ترجمہ نہیں پڑھاتا، میں ان کو عربی دکھاتا ہوں، وہ عربی میں سمجھتے ہیں، مجھے اردو میں بتا دیتے ہیں، یہ پشتو میں بھی بتا دیں گے، انگلش میں بتا دیں گے، جس مرضی زبان میں بتائیں. سمجھ تو عربی قرآن کو عربی میں رہے ہیں نا. یہی ہے وہ نظام. یہ اللہ کی توفیق سے یہ جو یہ جملے بتا رہے ہیں، آیات بنیں گے، رکوع بنیں گے، انہی پروگراموں کے ذریعے بنیں گے، اسی کتاب کے ذریعے بنیں گے. یہ معمولی بات نہیں. اللہ کی کتاب صدیوں سے انسان جی رہا تھا، اس میں یہ اعتماد ہی نہیں تھا، اس احساس کے ساتھ جیتا تھا کہ سب سمجھ سکتا ہوں، قرآن نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی توفیق سے اب اس میں یہ اعتماد آ رہا ہے کہ میں اللہ کی بات کو اللہ ہی کے انداز میں، اللہ ہی کے مقصود کو اللہ کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں. یہ جملے جو یہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں، یہ معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. دنیا میں جو کروڑوں مسلمان ہیں ان میں سے چند ہی ایسے ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہوں گے، اور ان میں سے بھی چند ایسے ہوں گے جو براہ راست عربی میں سمجھتے ہوں گے. اور اللہ کی توفیق سے اس پروگرام اور اس کتاب کے ذریعے سیکھنے سکھانے والے اسی شرف کو پا رہے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور آخرت کا اجر سب سے زیادہ بڑا ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. اور یقیناً آخرت کا گھر سب سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے شدید اور باقی رہنے والا ہے. ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے تاکید کہاں سے آئی ہے، اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ کا مفہوم کہاں پہ آیا ہے، واو کہاں سے آیا ہے، کا اور کی کا تعلق کہاں سے بنا ہے. ان کو الفاظ کی مشق کروائی گئی ہے. خدارا اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، اپنے طلبہ کو قرآن کریم کے الفاظ کی آپس میں جوڑ کر مشق کروا دیں. وہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے، پیغام کو سمجھتے ہوں گے. جب وہ پیغام کو سمجھتے ہوں گے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ان کے دل بھی لرزیں گے، وہ سوچیں گے، اپنا حساب کریں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے، گناہ سے بچیں گے، بڑے گناہ سے بچیں گے، چھوٹے کی طرف آئیں گے، چھوٹے کو بھی چھوڑ دیں گے. قرآن سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا سامان بھی ہو جائے گا. اب آپ لوگوں کا مزید آئیے، ہم قرآن ہی پڑھتے جائیں گے، قرآن ہی سمجھتے جائیں گے. میرے پاس قرآن کریم کے سوا کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ترجمہ بھی نہیں، قرآن عربی میں سمجھتے جائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الہدا ہدی اللہ. بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. آپ نے پیچھے پڑھا سریع الحساب کا مطلب ہے حساب کا تیز. تو کیا مطلب ہوگا فإن اللہ سریع الحساب. تو بے شک اللہ حساب کا تیز ہے. اور آپ بتائیے اللہ خالق کل شیء کا مطلب کیا ہوگا. اللہ خالق ہے، ہر چیز کا تخلیق کار ہے. اور ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ جاننے والا ہے، رکھنے والا ہے. کیا مطلب ہوگا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر. دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے پہلے پڑھا تھا شدید العذاب کا مطلب ہے سخت عذاب کا. باقی حصہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے. آج صرف اتنا تھا حصہ پڑھا تھا. لال رنگ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نیا سبق ہوتا ہے، اور یہ بادشاہ لفظ ہوتا ہے. قرآن کے ہر جملے کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے. جب آپ بادشاہ سمجھیں گے تو سارے بادشاہ ملیں گے، آپ پوری کی پوری آیات کا ڈھیر سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب بتائیے ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب کا مطلب کیا ہے؟ ساری طاقت اللہ کی ہے اور اللہ کا عذاب سخت ہے. اب ماریا آپ ایک آواز میں بتائیں گی، باقی لوگ خاموش رہیں گے. کیا مطلب ہوگا ماریا؟ اس کے بعد اقصی اگلی آیت کا مطلب آپ بتائیں گے، اور عمر صاحب آپ بچ جائیں گے چونکہ آیتیں ہمارے پاس ختم ہو رہی ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے آسمانوں کے لشکر، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. آپ ماریا ایک چیز چھوڑ گئی ہیں، تھوڑا سا ٹھہر کے دوبارہ پورے اعتماد کے ساتھ کریں. بتائیے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اقصا اس میں کچھ اضافہ کر سکتی ہیں تو وہ بھی کر دیں، اور اگلی آیت کا مطلب بھی بتا دیں. جی سر، اس کا تھا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے لشکر، اور
اللہ خوب علم والا اور حکمت والا تھا. کانا کا لفظ ہے تو وہاں تھا آئے گا. دیکھیں اقصا ماریا احتیاط کریں، عوام کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو چکے. آپ نے وللہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چیز چھوڑ دی تھی تاکید والی آپ نے پڑھی تھی وہ اقصا نے ٹھیک کر دی ہے. اس لیے احتیاط کریں، عوام کو جب قرآن سمجھ آ جائے گا سوچ سمجھ کے آپ نے بات کرنی ہے. جی وللہ ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض واللہ المصیر. عائشہ آپ ثابت کریں کہ آپ جاگ رہی ہیں اور مطلب بتا سکتی ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اب جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں اب مجھے بتائیے آپ نے کل الطعام کان حلا، حل ہوتا ہے حلال، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تمام کھانا تمام حلال کھانا تھا. حلال تھا. یقین اور کیا مطلب ہوگا وکان امر اللہ مفعولا؟ مفعولا ہوتا ہے ہو کر رہنے والا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. تھا. یہ جو آیتیں آپ سارے کے سارے پڑھ رہے تھے نا، اب دیکھیں جو باطل فرقے تھے انہوں نے کچھ جملے کہے تھے جو کہ غلط جملے ہیں، جو ان کے غلط عقائد ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ غلط جملہ کیا وہ ان کا عقیدہ کیا تھا اس میں وہ بیان کیا. کیا انہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ زہر اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. عزیر اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. یہ ان لوگوں کے جو غلط جملے تھے. انہوں نے کہا تھا المسیح ابن اللہ. یہ بتائیں کیا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کا بیٹا معاذ اللہ. یہ جو جملے تھے یہ بھی آپ سمجھ چکے ان کے جو غلط عقائد تھے، لیکن ابھی سبق ہم نے دہرا رہے تھے. اصل سبق تو اب شروع ہوا ہے اور سبق تو میرا صرف 3 سیکنڈ کا ہوگا. بتائیے کیا مطلب ہے کتاب اللہ؟ اللہ کی کتاب. تو اگر اس کے شروع میں جو پہلے یونٹ 2 میں آپ نے چیزیں پڑھی تھیں، آج یونٹ 3 کی چیز پڑھی ہے، اس کے شروع میں فی آ جائے تو کیا مطلب ہوگا فی کتاب اللہ؟ اللہ کی کتاب میں. بس میں نے تو آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اب مجھے بتائیں اللہ کی کتاب میں جب آ جائے فی ارض اللہ کیا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہوگا؟ اللہ کی زمین میں. علی ارض اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی زمین پر. اور اگر کہیں آ جائے عربی میں ان ارض اللہ تو کیا بے مطلب؟ شک اللہ کی زمین. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو لیجئے یہ ساری کی ساری سلائیڈ آپ سمجھ چکے ہیں. یونٹ نمبر 3 کی چیز جب یونٹ نمبر 2 کے ساتھ ملے گی، 2 میں آپ نے فی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر یونٹ میں اللہ کی کتاب میں جملے ہی ایسے ہیں کہ وہ خود بخود مشق کرواتے جاتے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی سبیل اللہ؟ اللہ کے راستے میں. فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں. آپ لوگ عربی بھی پڑھیں گے اور اردو بھی بتائیں گے. جی فی ارض اللہ سے شروع کریں. فی فی ارض ارض اللہ 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 کی زمین میں. فی فی رحمت رحمت اللہ کی اللہ کی رحمت فی آیات آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں. فی لیلۃ القدر اللہ کی عظمت والی رات میں. فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں. فی نار نار جہنم 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 کی کے آگ آگ میں. میں. فی فی اختلاف لیل رات رات کے کے فرق اختلاف میں. فی فی نفس یعقوب یعقوب کی جان میں. کی جان میں. فی خلق خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں. فی خلق الناس لوگوں کی تخلیق میں. فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. فی اہل المدینہ مدینے والوں میں. فی اموال الناس فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں. لوگوں کے فی مالوں میں. صدور فی الناس صدور لوگوں الناس کے لوگوں سینوں کے میں. سینوں میں. فی بعض الامر بعض بعض کاموں میں. فی ای صورت کسی ایک کسی ایک صورت میں. کس صورت میں؟ فی یہ صورت کس شکل میں، کس صورت میں؟ من انہی الفاظ کے شروع میں آئے گا. اب بتائیں یہ سکرین اسے سلائیڈ آپ سمجھتے ہوں گے، میں آپ کو ترجمہ کیوں کرواؤں؟ عربی میں پڑھیں اور اردو میں مطلب بتائیں. من عذاب عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے. من مال اللہ اللہ کے مال سے. من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں سے. من امر اللہ اللہ کے حکم سے. من فضل اللہ اللہ کے فضل سے. من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شاندار نظام آپ کو میں جو سلائیڈ پہ جو کچھ دکھا رہا ہوں، من عمل الشیطان، من قوم موسیٰ، من یوم الجمعہ، من اہل المدینہ، من قوم فرعون، وہی آسان سے الفاظ جو یونٹ 1 میں پڑھے تھے، قوم، عمل، مدینہ، اہل کتاب، یوم، جمعہ، وہ یونٹ 2 میں من پڑھا تھا، فی پڑھا تھا، اس سے ملے. وہ یونٹ 1 اور 2 کی چیزیں 3 میں جا کے عمل الشیطان، اہل المدینہ، اہل الکتاب بن گئے. آپ عربی میں ہی سمجھ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھتی ہیں. اب بتائیے اگر آپ کے سامنے آ گیا الہ کتاب اللہ تو کیا مطلب آپ کے ذہن میں؟ اللہ اللہ کی کتاب کی طرف. الہ ناری جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. اور کیا مطلب ہوگا الہ امی موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف. موسیٰ کی ماں کی طرف. یہ ہے ماں کی نگاہیں پڑھتے ہی قرآن سمجھ آئیں، نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں. اب بتائیے عمر صاحب آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ان نصر اللہ؟ مدد، نصر ہوتی ہے مدد. جی کیا سر، مطلب اللہ ان کی نصر مدد، اللہ کی مدد کی طرف. بے شک اللہ کی مدد. کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ؟ سر بے شک اللہ کی رحمت کی طرف.
اور حزب کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت کی طرف کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے آپ نے ساری اچھی طریقے سے نہیں کی تھی. بتائیے گا اقصا، آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ؟ اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت. اور کیا مطلب ہوگا ان حزب الشیطان؟ بے شک شیطان کا غصہ. حزب ہوتی ہے ٹولی یا جماعت. کیا مطلب ہوگا ان مثل عیسیٰ؟ بے شک عیسیٰ کی مثال. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اب اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیات آئیں گی، اب آپ وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس 7 منٹ رہ گئے پروگرام ختم کرنے میں، لیکن ہم 2-3 منٹ زیادہ لے لیں گے. انہوں نے بھی ایک دن ہمارے کچھ وقت ہمیں کم دیا تھا، تو ڈاکٹر عاطف صاحب ہم آپ سے وہ بدلا لیں گے آج. اب بتائیے گا کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان میں سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی رب کی طرف سے. نازل کیا جانا ہے، نازل کرنا تو ہے تنزیل. یہ کا لفظ کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ نازل واپس کیا سے جانا تمام جہانوں کے رب سے ہے. نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. کیا مطلب ہوگا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے. اب بتائیے شاعر ہوتا ہے نشانیاں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا بے مطلب ہوگا؟ شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. آپ نے پڑھا تھا اکبر کا مطلب ہے سب سے زیادہ بڑا، لیکن اس کے بعد جب من آ جائے تو یہ کسی چیز سے زیادہ بڑا کے مفہوم میں آتا ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمان اور زمینوں کی تخلیق سب سے زیادہ بڑی ہے، انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ بتا رہے ہیں کہ کسی چیز میں، 2 چیزوں میں یقیناً نشانی ہے. بتائیں کیا مطلب ہوگا اس آیت کا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات؟ بے شک آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں. وہ لفظ تھے، وہ خطے بنے، وہ جملے بنے، وہ جملے بڑے ہو گئے. یہی ہے ہماری آج 11ویں کلاس ہے، اور 11 کلاس میں ابھی ہم نے صرف 5 گھنٹے اور 27 منٹ پڑھا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ایک بھی جملے کا ترجمہ نہیں ہوا. چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے، چیزیں پختہ ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن عربی میں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس جملے کا مطلب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام اللہ کے ہیں جو آسمان و زمین پیدا کرنے والا ہے. اب بتائیے آ ہوتا ہے کسی سوال کرنے کے لیے کنفرم کر لیں کیا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں کوئی شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. اور پھر ایک بڑا سخت جملہ آ گیا، کیا مطلب ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. آپ جب یہ سمجھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اتنا رحمت بھرا ہوا جملہ جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ ابھی آپ عربی میں سمجھتے ہوں گے. بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. جب یہ سمجھ چکے ہیں رحمت تو قریب ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ ان وعد اللہ حق کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی کو بلا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. کوئی بات بتائیں کس کو بلایا ہے اور کیا سمجھایا ہے؟ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ حق آپ نے یونٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا، حق ہے. یا ایھا الناس یونٹ نمبر 2 میں پڑھا تھا، اے لوگو. اور وعد 1 میں پڑھا تھا، وعد اللہ 3 میں پڑھا تھا، ان الوعد 2 میں پڑھا تھا. 2 1 3 کے کمبینیشن سے جب یہ آیتیں بنی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے کہ متا کا مطلب ہوتا ہے کب. اب بتائیں متا نصر اللہ، اور پھر اللہ ہی جواب دیتے ہیں ان نصر اللہ قریب، لیکن درمیان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا توجہ کے لیے. الا خبردار یا متوجہ ہو کے سنو، اللہ کا کہا ہوا سوال اور اس کا جواب بھی آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ کب ہے اللہ کی مدد، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. آپ سمجھتے جائیں گے، اللہ کے سوال سمجھیں گے، اللہ کی خوشخبریاں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں بھی سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی سمجھیں گے، ڈراوا بھی سمجھیں گے. یہی قرآن کریم ہے. قرآن نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے. یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے، وارننگ بھی دیتی ہے، ڈراوا بھی دیتی ہے، دھمکاتی بھی ہے، بشارت بھی دیتی ہے، سہارا بھی بنتی ہے. لیجئے اسی کتاب کے جملے یونٹ نمبر 3 میں آج آپ پڑھ رہے تھے آیات الکتاب، اس کا مطلب کتاب کی آیتیں. اور آپ نے کل پڑھا تھا الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب. لفظ کے ساتھ خاصیت آ رہی ہے، اور یہاں پہ لفظ اگلے لفظ کا ہو چکا ہے. اب مجھے بتائیں دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں تو کیا مطلب ہوگا تل کا آیات الکتاب الحکیم؟ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہ حکمت والی کتاب کی آیات کتاب کی ہو گئی اور کتاب کے ساتھ اس کی خاصیت آ گئی حکیم. تو یہ آپ بات سمجھ چکے. اب بتائیں الف لام را،
तिल का आयातुल किताबिल मुबीन में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ये किताब वाज़े किताब की निशानियां हैं, आयात हैं, ये वाज़े किताब की आयात हैं। अब बताएं क्या मतलब होगा तिल का आयातुल कुरानी व किताबिन मुबीन? ये कुरान की आयात और वाज़े किताब है, और वाज़े किताब की निशानियां हैं। आयात है। वाज़े कुरान अब की बताएं आयात है। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं इन्ना ज़लज़लत अस्साअ, आपने पीछे पढ़ा क़यामत का ज़लज़ला, क्या मतलब है इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम? बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, एक बड़ी चीज है। और क्या मतलब होगा वकाना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, और था ये अल्लाह के नजदीक फौजन अजीमा, एक बड़ी अजीम कामयाबी, कामयाबी। बड़ी कामयाबी। एक अजीम कामयाबी। आपने जुमला पढ़ना है, लफ्ज़ लफ्ज़ करके मतलब नहीं बताना। जो एक तालिबा लफ्ज़ लफ्ज़ कर रही हैं उसको ना कीजिए। अब बताइए क्या मतलब होगा वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, और आखिरत सबसे ज्यादा बेहतर है, बाकी रहने वाली। और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाली है। और ये इन्ना पैगाम, बेशक ये पैगाम तो बताएं कहाँ पे था? इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, सहीफे, सुहुफ़ होता है सहीफे, पहले सहीफे। बताइए क्या मतलब होगा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला? बेशक इसमें यकीनन सहीफे हैं, बेशक ये यकीनन पहले सहीफे सहीफों में से है। वो सहीफे पहले कौन से हैं? सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, क्या मतलब होगा? इब्राहीम और मूसा मूसा के के सहीफे। ये आप अल्लाह की तौफीक से ये पूरे का पूरा सबक समझ चुके। आज के सबक में आपने कम अज़ कम भी 70 से 75 कुरान करीम के जुमलों को समझा है, बराह रास्त समझा है। इस अल्लाह की नेमत की कदर कीजिएगा। कुरान आसान है, लेकिन ये ना समझिएगा कि हम समझ गए तो उसके बाद सुस्ती का शिकार हो जाएंगे, बल्कि ये समझ आपकी मज़ीद मेहनत की तरफ आपको लेके जाए। इन जुमलों को पढ़ना है, नए अल्फाज का मतलब याद करना है, दोहराना है, आयात को एक साथ ही पढ़े, दूसरा उसका मतलब बताए, देख के पढ़े उसका मतलब बताएं। ये कुरान करीम और अरबी ज़ुबान आसानी से आ जाती है। एक अच्छे मेहमान की तरह जब वो आए आप उसकी इज़्ज़त एहतराम करेंगे तो वो रहमतें लेके बार बार आएगा और आपको तहाइफ भी देके जाएगा। लेकिन वो मेहमान आपके पास आया, आपने उसका एहतराम नहीं किया, दरवाजे पर उसका इस्तकबाल नहीं किया, उसके लिए मेहनत नहीं की, फिर वो ऐसा जाएगा, ज़िंदगी में तमन्ना करेंगे वो वापस नहीं आएगा। मैंने कुरान करीम के बहुत से शानदार स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका आगाज़ बहुत शानदार था, लेकिन थोड़े से आगाज़ के बाद उनके ज़हन में एक फितना और एक फतूर आ गया कि हमें तो समझ आ जाता है, हम सब कुछ समझते थे, और उसके बाद वो सुस्ती का शिकार हो गए। यहाँ कुरान तो आसान है, फिर समझ लेंगे। उन्होंने अपना सिलसिला तोड़ा और फिर कुरान करीम उनने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। इसलिए कुरान आसान है लेकिन ज़िम्मेदारी भी है। कुरान रहमत है, लेकिन अगर हम इसको गफलत के साथ चलेंगे तो कुरान नाराज़गी का बायस भी बन सकता है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा जो कुरान का लफ्ज़, क़िता, जुमला, आयत हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह वो हम सब के और हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारी नस्लों के लिए मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत अहसन अंदाज़ में आप हमें कुरान फ़हमी के हवाले से गाइड कर रहे थे, और स्टूडेंट्स के अंदर हमने जो डेवलपमेंट देखी है बहुत हैरत अंगेज़ है। आपकी काविश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और आपकी इन काविशों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी में, आपकी आवाज़ में, आपके जमाल में भी बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, अकरमकल्लाह। नाज़रीन, कुरान करीम के साथ जब जुड़ते हैं तो कुरान समझ आने लगता है और दिलों पर इसकी तासीर होने लगती है। बड़ी खूबसूरती से अभी देखा कि डॉक्टर साहब कैसे बता रहे थे। देखिए, ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला इसमें डरा रहा है, ये जुमला रहमत वाला है, इसमें उम्मीद है, ये जुमला ऐसा है, ये जुमला ऐसा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुखातिब है और हम समझने के काबिल होते जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम इलाही में क्या फरमा रहा है। आप मिल जाएं और सीखना शुरू कर दें और सिखाते जाएं, इस नूर को फैलाते जाएं और इस इल्म को बांटते जाएं, कहीं रुकने ना पाए। मैं साथ साथ याद दिलाता चलूँ, पैगाम टीवी गुज़श्ता 15 बरस से 10 करोड़ से ज़ायद लोगों को किताब व सुन्नत की ऑथेंटिक तालीमात पहुंचा रहा है। ये शमा जो जला हुआ है और जिसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंच रही है और हर कच्चे और पक्के मकान तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रसाई है, तो इसके साथ ताउन कीजिए, अपने ज़कात, सदक़ात, खैरात के साथ इसके साथ मिल जाइए, और साथ ही आप पैगाम क्लब के मेंबर भी बन जाइए। पैगाम क्लब मेंबर एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप थोड़ा सा हिस्सा देकर मुस्तकिल तौर पर एक नेकी के काम में जुड़ जाते हैं, जो कि सदक़ा जारिया बन जाता है। यानी 1000 रुपया माहाना के साथ आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं, और यूँ आपका ये सदक़ा जारिया आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके फ़ौतशुदगान के लिए, उनकी क़ब्रों में भी उनकी क़ब्रों को मुनव्वर करने का ज़रिया बन जाएगा। आइए मिलकर इस फ़रीज़े को सरअंजाम देते हैं।
جو انبیاء کے بعد ہم سب کے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.